تمام سننے والوں کی سماعتوں کو میرا سلام اور تمام دیکھنے والوں کی بصارتوں کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ مجھے کہتے ہیں فیصل بنی اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل شاعری کی باتیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مذہبی اسکالر کے بارے میں، اور ظاہر ہے یہ پلیٹ فارم ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پہ مذہبی اسکالرز وغیرہ ڈسکس کیے جائیں، لیکن انہوں نے تھوڑی طبع آزمائی کی ہے اقبال کے شعروں پہ، اقبال کے کچھ اشعار پہ انہوں نے بات چیت کی ہے، اور مجھے جب وہ کسی نے بھیجی ہے تو مجھے سن کے بڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ ان کا ویسے جو گراؤنڈ ہے مذہبی گراؤنڈ ہے، اور اس میں جو اسپیسیفائڈ ایریا ان کا اینٹی سیکٹیرینزم، اس کے میں کافی حد تک حمایت میں ہوں۔ فرقہ واریت کے خلاف جو اپنا ایک پلیٹ فارم لے کے چل رہے ہیں، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ پوئٹری اور پوئٹری پہ بات کرنا، دس از ناٹ یور ڈومین، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جنہوں نے اقبال کے ایک دو اشعار پہ، دو مختلف کلپ پہ، اور دو مختلف کلپس میں انہوں نے دو مختلف اشعار پہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے، اور وہ تبصرہ انتہائی بچگانہ اور جاہلانہ ہے میری نظر میں، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بھائی سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ کیا شاعری شریعت کا سٹیک ہولڈر ہے؟ یعنی کیا شاعری کے ہونے نہ ہونے سے شریعت پہ کچھ فرق پڑتا ہے؟ اگر پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بات کریں شاعری پہ، ٹھیک ہے، یا کیا شاعر یا شعراء اپنے آپ کو ریلیجس ریفارمر کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یا وہ اپنی شاعری کے بارے میں اور اپنے اشعار کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ریفارمز، مذہبی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، ہم جو ہے نا جدت لے کے آ رہے ہیں، اور ہم جو ہے مجدد بن کے جو ہے وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاعری ایک الگ ڈومین ہے، یہ ایک سوشل ڈومین ہو سکتی ہے، یہ آرٹ اور ہیومینٹیز کا ایک ڈپارٹمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، محکمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی طور پہ جو ہے وہ شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے ہونے یا نہ ہونے سے شریعت پہ کچھ فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کیوں ایک شعر اٹھا کے تو اس پہ شریعت کیا تھوڑے مار کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دس از ناٹ یور ڈومین، آپ یہ کام نہ کریں۔ تو پہلا شعر جو تھا انہوں نے اس پہ بات کی ہے، وہ شعر تھا: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل حیران ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ شعر ٹیکنیکل اسپیکنگ غلط ہے۔ تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، پر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شمس رحمان فاروقی صاحب کا جو وہ استاد بات کر رہا ہو کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ شعر غلط ہے، اور وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کیا ٹیکنیکلٹی تھی؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جی، بعد میں انہوں نے پھر بھی بات اس کے مفہوم پہ کی ہے، اس کی فنی ساخت پہ یا اس کے فنی پہلوؤں میں سے کسی پہ بھی انہوں نے بات نہیں کی، لیکن اتنا موٹا لفظ انہوں نے منہ سے نکالا کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ۔ اچھا، وہ ٹیکنیکلی کیا غلط ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو ابراہیم علیہ السلام کودے تو نہیں تھے، کودنا تو خودکشی ہوتی ہے، ان کو تو دھکا دیا گیا تھا۔ یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے، کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر، خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ آپ اندازہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شعر میں، ٹھیک ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس تاریخی واقعے کا ذکر تو موجود ہے، لیکن شعر کا مدعا یہ قطعی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کودے تھے یا وہ ان کو دھکا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس شعر کا جو فوکس ہے وہ
انسان کے اندر پائے جانے والے ایک ہی ٹائم پہ اکثر یہ پائے جاتے ہیں، دو متضاد رویے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کو منطق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کو آپ کہہ لیں جذبات کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا ایک کو ریشنلزم کہتے ہیں، دوسرے کو ایموشنلزم کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں میں اور ہر معاشرے میں کے انسانوں میں یہ متضاد رویے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کسی نہ دین سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا کسی شریعت سے تعلق ہے، یہ بالعموم ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ ایک رویہ اس کا قلبی میلان ہوتا ہے، ایک اس کی انٹلیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کا عقلی شعور ہوتا ہے، اور ایک اس کا جذباتی میلان یا جذباتی رجحان آپ کہہ لیں یا قلبی رجحان کہہ لیں، وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپس میں ایٹ کنفلکٹ آ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اقبال کا جو شعر ہے یہ ایکچولی جو ہے وہ انہی دو رویوں پہ بات کر رہا تھا کہ جو عشق ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ارریشنلزم ہے، جو ایموشنلزم ہے، ٹھیک ہے، جو انٹلیکٹ کے سے ماورا چیز ہے، جو قلبی رجحان ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ عقل پہ وہ بازی لے گیا، ٹھیک ہے، اپنے عمل سے، اپنے تحرک سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس پہ بازی لے گیا، عقل جو ہے وہ سوچتی رہ گئی، اور جو عشق تھا اس نے جو ہے وہ عمل پہ چل کر تو آپ کہہ لیں کہ جاویدانی حاصل کر لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کیا شعر تھا اور انہوں نے کیا رنگ دے دیا اس کو، جی کیا تنقید کی ہے جناب، سبحان اللہ بھائی، سلیوٹ ہے آپ کو۔ اچھا، پھر اگر وہ اس بات پہ بھی آ جائیں کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو وہ کہتے ہیں کودے تو نہیں تھے، تو یہاں پہ بھی آپ کی بات غلط ہے۔ وہ کودے تھے بھائی، اور کودنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دانستہ طور پہ کودے تھے کہ زندگی سے تانگ تھے۔ کوئی دیکھے نا خودکشی کا جب آپ لیبل لگاتے ہیں کہ کودنا خودکشی ہے، تو وہ کیوں کودے تھے؟ کیا وہ زندگی سے تانگ آ کے کودے تھے؟ ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ تھا، دھکا دیا گیا تھا یا دھکیلا گیا تھا، اس کے باوجود ان کو پہلے سے پتہ تھا اور اس کے لیے تیار تھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ تیار نہیں تھے اور ان کو دھکا دیا گیا تھا، تو آپ ان کے جو کامل یقین ہے اللہ پہ، ٹھیک ہے، اس کی آپ نادانستہ طور پر نفی کر رہے ہیں، اس کو نلیفائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ظاہر ہے جب نمرود کے مقابلے میں انہوں نے خدا واحد کی توحید شروع کی، ٹھیک ہے، تو اس پہ ان کو دھمکیاں ملیں، طرح طرح کے مطلب سزائیں ملیں، ٹھیک ہے، یا ان کے لیے سزائیں تیار کی گئیں، مینٹلی طور پہ ان کو ٹارچر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کو ظاہر ہے وہ ان چیزوں کے لیے سب کے لیے تیار تھے نا، ٹھیک ہے، تو وہ کودنے کے لیے بھی تیار تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کودے، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ اس سے پیچھے بھی ہٹ سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کودنا انہیں گوارا کیا اس چیلنجنگ سچویشن میں۔ یہاں پہ کودنا، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پہ کودنا وہ والا کودنا نہیں ہے جس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ خود سوزی اور خودکشی اٹیچ کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کودنا وہ ہے کہ انہوں نے اپنے سٹینڈ پوائنٹ سے پیچھے ہٹنے کے بجائے ایک آگ میں کودنا گوارا کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کیا بات تھی شعر میں، شعر کا یعنی کیا مزاج ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو اسے ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے کہ ٹھوک دو۔ تو شریعت ان کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو شریعت کی ہتھوڑی ہے، ہم میں سے سارے کیل جو ہے نا وہ سیدھے ٹیڑھے جو بھی ہم بس ٹھونکتے جائیں گے۔ دوسرا شعر تھا، اور وہ اس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو سن کے نا مجھے بہت ہنسی آئی، یقین کریں۔ وہ شعر تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اچھا، اس پہ جناب وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے، کوئی دین تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے، شعر ہے، دین نہیں ہے، بس چھوڑ دیں، ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں۔ آپ کہیں یہ دین نہیں ہے، اور میں چونکہ یہاں پہ دین کی وہ کر رہا ہوں، تشریح کے لیے بیٹھا ہوں، تو آپ مجھ سے سوال نہ کریں۔ اچھا، یہ بات انہوں نے کر دی تو ایک ٹکٹ میں دو مزے کیے، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ شعر ہے، دین تو نہیں ہے، نہ یہ قرآن نہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں ایسا جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں ہے، یعنی آج کل کے دور میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ اس سے بات کرے، یعنی کہ اللہ اس سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے بھائی یہ شعر ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے،
اس کی تشریح فرما دیں. میں کیوں تشریح کروں جی؟ ڈاکٹر اقبال ان کے ماننے والوں سے پوچھیں. میرے بھائی اللہ اور بندے کا کوئی ڈائریکٹ اس طرح کا ریلیشن شپ پیغمبر کے بعد نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے سے اللہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں اتنی جاہلانہ سوچ پہ مبنی بات ایک اتنا بڑا اسکالر کیسے کر سکتا ہے. میں تو حیران ہوں. مت ماری گئی ہے آپ کی. یار دیکھیں نا، اب کس نے کہا ہے کہ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا پہلا اگر آپ مصرع پڑھیں تو اس میں ایک خودی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے ایک خود کردار سازی کا ذکر ہے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ مصرع ہے کہ بتا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ نے اس کو جناب وحی کے ساتھ اور الہام کے ساتھ جناب منسلک کر دیا اٹھا کے. دیکھیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کردار میں اتنا تحرک اور اپنے ویژن میں اتنی کلیئرٹی پیدا کریں اور اس کے لیے آپ کا جو عمل ہے وہ اتنا کلیئر کٹ اور واضح ہو کہ گویا انسان کے پاس کامیابیاں جو ہے وہ ایسے ایسے چل کے آئیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سے پوچھ کے اس کو یہ ساری کامیابیاں دی ہیں. یہ مطلب تھا. ٹھیک ہے، کہ گویا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن یہ شاعری میں یہ روم ہوتا ہے، اس کو آرٹ آف دی انسیڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئس برگ کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شعر جو ہوتا ہے وہ آئس برگ کی طرح ہوتا ہے. آئس برگ کے یعنی اس 8 شاخوں میں سے ایک شاخ یا ایک حصہ جو ہے وہ سمندر کے باہر ہوتا ہے اور 7 حصے اس کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ادب ہوتا ہے یا جو شعر ہوتا ہے اس کے بارے میں یا ادبی فن پارا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ آئس برگ کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ ظاہر ہوتا ہے، باقی سارے پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ کرٹکس نے ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح انجینئر صاحب ایکسپلور کر رہے ہیں تو اس پہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ ہی حافظ ہے. لیکن اس طرح کے اشعار میں آپ کو بتاؤں کہ کئی جگہوں پہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے پائے کے اشعار میں یہ نوشن پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں بہت مشہور کہ وہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں، اور آپ کو تمام عیوب سے اس طرح مبرہ پیدا کیا گیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے، تو کس کا یہ عقیدہ ہے انجینئر صاحب؟ آپ کا تو عقیدہ نہیں ہوگا کہ نبی علیہ السلام کو اپنی مرضی سے پیدا کیا گیا. ان میں جو اوصاف حمیدہ رکھے گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے تو نہیں رکھے گئے، ان کو جو نبوت دی گئی ہے ان کی اپنی مرضی سے تو نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، تو کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے کہ اللہ نے آپ کو اپنی ہی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہو، حالانکہ کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو شعر کا کام جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آرٹ آف دی انسیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انڈر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو پورا شعر ہوتا ہے نا وہ اس کا مزاج خود بھی بتا رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مصرع پکڑ لیا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور اس پہ آپ نے کہہ دیا کہ جی نبوت کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ شعر جو ہے نا یہ آپ کہہ لیں کہ بدعت پہ مبنی ہے اور گمراہی پہ مبنی ہے. یار کوئی بات ہے کرنے والی، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی جو شریعت کی آپ روشنیاں پھیلا رہے ہیں آپ وہ پھیلائیں. تو بس یہی کچھ تھا. امید ہے ماہرانہ تبصرہ انجینئر صاحب کا بھی سن لیا ہوگا آپ نے اور اس ناچیز کا بھی سن لیا ہوگا. تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے کہتے ہیں فیصل بنی اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل شاعری کی باتیں.